اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمنوں کی پکڑ۔ حضرت زید بن اسلم وغیرہ حضرات کہتے ہیں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہجرت کے موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں جانے نہ جانے کے بارے میں 3 دفعہ تیروں سے فال نکالی تھی۔ ہر دفعہ فال میں نہ جانا نکلتا تھا، لیکن وہ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں گڑ جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دنس گئے۔ اس پر انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میرے گھوڑے کو چھوڑ دے، میں آپ کی تلاش میں آنے والوں کو واپس کروں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اگر یہ سچ ہے تو اس کے گھوڑے کو چھوڑ دے۔ اس پر ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین سے باہر نکل آئے۔ حضرت عمیر بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت سراقہ نے کہا، اے دونوں حضرات، میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں، میں آپ دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ حضرات کا پیچھا نہیں کروں گا۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے دعا کی تو اس کا گھوڑا باہر نکل آیا۔ اس نے پھر پیچھا کرنا شروع کر دیا، جس پر پھر گھوڑے کے پاؤں زمین میں دنس گئے۔ تو انہوں نے کہا، میرے لیے اللہ سے دعا کر دے اور اب پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اب پیچھا نہیں کروں گا۔ اور حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کی خدمت میں زاد سفر اور سواری بھی پیش کی۔ ان حضرات نے فرمایا، اس کی تو ضرورت نہیں ہے، بس تم ہمارا پیچھا چھوڑ دو، اپنی ذات سے ہمیں نقصان نہ پہنچاؤ۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا، ایسا ہی کروں گا۔ حضرت ابو معبد خزائی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت کی لمبی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ وہ میرے گھوڑے کو چھوڑ دے، میں واپس چلا جاؤں گا، اور جتنے لوگ مجھے آپ کی تلاش میں ملیں گے میں ان سب کو واپس لے جاؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، جس سے ان کا گھوڑا باہر نکل آیا۔ انہیں واپسی میں بہت سے لوگ ملے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے ان سب سے کہا، واپس چلے چلو، اس طرف کا سارا علاقہ میں اچھی طرح دیکھ آیا ہوں، اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ نشانات قدم پہچاننے کے بارے میں میری نگاہ کتنی تیز ہے۔ چنانچہ وہ سب واپس چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہجرت کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو انہیں ایک گھوڑے سوار نظر آیا جو بالکل قریب آ چکا تھا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ گھوڑے سوار تو ہمارے بالکل پاس آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف متوجہ ہو کر دعا مانگی، اے اللہ اسے پچاڑ دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا فرماتے ہی گھوڑے نے اسے پچھاڑ دیا اور خود ہنہناتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔
چنانچہ اس سوار نے کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے جو بھی حکم دے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے مت آؤ، اپنی جگہ ٹھہرے رہو، بلکہ واپس چلے جاؤ اور کسی کو ہماری طرف نہ آنے دینا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ سوار یعنی حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ دن کے شروع میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے والے تھے، اور دن کے آخر میں ہتھیار کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اربد بن قیس اور عامر بن طفیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے مدینے آئے۔ جب یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہ دونوں بھی حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ عامر بن طفیل نے کہا اے محمد اگر میں اسلام لے آؤں تو آپ مجھے کیا خاص چیزیں دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو سارے مسلمانوں کو حاصل ہے، اور تم پر بھی وہ تمام ذمہ داریاں ہوں گی جو ان پر ہے۔ عامر بن طفیل نے کہا اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا آپ اپنے بعد خلیفہ بننے کا حق مجھے دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حق نہ تمہیں مل سکتا ہے اور نہ تمہاری قوم کو، البتہ تمہیں گھڑ سوار دستے کا کمانڈر بنا دیں گے۔ عامر نے کہا میں تو اب بھی نجد کی گھڑ سوار فوج کا کمانڈر ہوں۔ اچھا آپ ایسا کرے دیہات کی حکومت مجھے دے دے اور شہروں کی حکومت آپ لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب دونوں حضور کے پاس سے واپس جانے لگے تو عامر نے کہا خبردار، اللہ کی قسم میں سارے مدینے کو آپ کے خلاف گھوڑے سوار اور پیادہ فوج سے بھر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں ایسا کرنے سے روک دے گا، تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ جب ازبد اور عامر باہر نکلے تو عامر نے کہا اے ارباد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتوں میں مشغول کر لوں گا، تم تلوار سے ان کا کام تمام کر دینا، کیونکہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے نعوذ باللہ تو لوگ زیادہ سے زیادہ خون بہا پر راضی ہو جائیں گے، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کریں گے اور لڑائی کو اچھا نہیں سمجھیں گے، ہم انہیں خون بہا دیں گے۔ اربد نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ دونوں واپس آئے اور عامر نے کہا اے محمد آپ ذرا میرے ساتھ کھڑے ہو، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر اس کے ساتھ گئے، وہ دونوں ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور عامر سے باتیں کرنے لگے۔ اربد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار سوتنے کا ارادہ کیا۔ جب اس نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور وہ تلوار نہ سونت سکا، اس طرح اسے کافی دیر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر اربد کی طرف دیکھا تو اس کی یہ بزدلانہ حرکت نظر آئی۔ حضور دونوں کو چھوڑ کر آ گئے۔ عامر اور اربد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے چلے اور جب ہرا واقم یعنی پتریلے میدان میں پہنچے تو دونوں وہاں ٹھہر گئے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما دونوں ان کے پاس گئے اور ان سے کہا اے اللہ کے دشمنوں اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ، اللہ تم دونوں پر لعنت کرے۔ عامر نے پوچھا اے سعد یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت سعد نے کہا یہ اسید بن حضیر الکاتب یعنی پڑھے لکھے آدمی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں وہاں سے چل پڑے۔ جب وہ مقام رقم میں پہنچے تو اللہ نے اربد پر ایسی سجلی گرائی جس سے وہ وہیں مر گیا۔ عامر وہاں سے آگے چلا۔ جب وہ مقام خریم پہنچا تو اللہ نے اس کے جسم میں ایک پھوڑا پیدا کر دیا اور اسے قبیلہ بنی سلول کی ایک عورت کے گھر میں رات گزارنی پڑی۔
یہ قبیلہ عربوں میں گٹیا شمار ہوتا تھا، وہ پوڑا حلق میں ہوا تھا۔ وہ اپنے پوڑے کو ہاتھ لگاتا اور کہتا، یہ اتنی بڑی گلٹی ہے جتنی بڑی اونٹ کی ہوتی ہے۔ میں سلولیہ عورت کے گھر میں پڑا ہوا ہوں اور میں اس کے گھر میں مرنا نہیں چاہتا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے والے یہ دو ملعون، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اول تو قبیلہ سب سے گھٹیا ہے، پھر عورت کا گھر ہے، یہ دونوں باتیں ذلت کی ہے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگائی اور یوں واپسی میں اپنے گھوڑے پر ہی مر گیا۔ اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یعلم ما تحمیل کل انثی سے لے کر وما لہم من دونہ من وال۔ اللہ تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی و بیشی ہوتی ہے، اور ہر شے اللہ کے نزدیک ایک خاص انداز سے مقرر ہے۔ وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ سب سے بڑا اور عالیشان ہے۔ تم میں سے جو شخص کوئی بات چپکے سے کہے اور جو پکار کر کہے، اور جو شخص رات میں کہے چپ جاوے، اور جو دن میں چلے پھرے، یہ سب برابر ہے۔ ہر شخص کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہے جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے اور کچھ اس کے پیچھے کہ وہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی صلاحیت کی حالت کو نہیں بدل دیتے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا تجویز کر لیتا ہے تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی، اور کوئی خدا کے سوا ان کا مددگار نہیں رہتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے حکم سے باری باری آنے والے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اربد پر بجلی گرنے کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان ملعونوں کا واقعہ تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ان ملعونوں سے فرمائی اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے اترے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اس نبی کی امت ہے ہم، جس نبی کی اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے محمد، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنی خدائی نہیں دکھاتا، نہ ہی یہ زمین ہوتی نہ ہی یہ آسمان ہوتا، کیونکہ تم میرے محبوب ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے پیغمبر ہیں، اور ہم سب ان کے امتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی اور دوستو، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔